بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ ولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، ہم غریبوں کے غمگسار، نائب پروردگار، شافع روز شمار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار کی بارگاہ رسالت معاد میں جھوم جھوم کر نذران عقیدت پیش کرے اور پڑھیے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، جیسا کہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جشن تکمیل حفظ قرآن کا یہ جو محفل انعقاد کیا گیا ہے، اس میں الجامعۃ الحنفیۃ الغوثیہ کے ایک ہونہار طالب علم حافظ سلیم سلمہ کے سر پر حفظ قرآن کی وجہ سے سر پر دستار بندی باندھی جائے گی، چنانچہ وہ منظر بھی ہم اور آپ اپنے سر کے نگاہوں سے دیکھیں گے، اور وہ منظر جس وقت چلتا ہے تو ہر ایک کے دل کی یہی خواہش ہوتی ہے، جب وہ منظر اپنے نگاہوں سے دیکھتا ہے، جب وہ منظر اپنے سر کے نگاہوں سے دیکھتا ہے تو ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش یہ نعمت ہمارے حصے میں بھی آتا تو ہم بھی آج، ہمارے سر پر بھی آج اس دستار کو سجایا جاتا۔ وہ کچھ دیر کے بعد وہ منظر بھی ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے، چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، تو چونکہ حفظ قرآن کی یہ برکت ہے، تو قرآن یہ کیسی کتاب ہے، قرآن کیسی متبرک کتاب ہے۔ آئیے اسی قرآن کے بارے میں ذرا دیکھتے ہیں کہ جس قرآن کو بابا بابو سلیم نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے، یہ قرآن کیسی ہیبت ناک ہے، ذرا اس سے تعلق سے دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو ضرور تم اسے دیکھتے جھکا ہوا اور پاش پاش ہوتا۔ معلوم کیا ہوا کہ قرآن ایک ایسی ہیبت ناک کتاب ہے کہ اس کی جلال کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے قرآن کو اگر پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو پہاڑ کو تم جھکا ہوا دیکھتے۔ قرآن مقدس میں دو لفظ آیا ہے، ایک ہے خاشعن، ایک خاشعن ہے، دوسرا متصدعن ہے۔ خاشعن کا معنی ہے جھکا ہوا ہونا۔ اگر کوئی انسان اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے اطاعت و فرما برداری میں، اس وقت خاشعن کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور ہم اور آپ جو پہاڑ بولتے ہیں تو پہاڑ یہ اپنی قوت کی وجہ سے، اپنی توانائی کی وجہ سے مشہور ہے۔ چنانچہ جب زمین ہلنے لگ رہی تھی اس وقت اللہ رب العزت نے اسی زمین کے اوپر پہاڑ کے کیل کو ٹھوک دیا، پہاڑ کو ڈال دیا، پہاڑ کو گاڑ دیا، جس کی وجہ سے یہ زمین ہلنا بند ہو گئی تھی۔ چنانچہ اسی پہاڑ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ ضرور تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ اپنی قرآن کی عظمت کی وجہ سے، قرآن کی جلالت کی وجہ سے وہ قرآن اپنے سر کو جھکا دیتا، قرآن اپنے سر کو جھکا دیتا۔ اور دوسرا لفظ آیا ہے متصدعن،
तसद्दुक़ से आया है, और तसद्दुक़ का माना होता है अंदर से फट जाना, रेजा रेजा हो जाना, बिखर जाना। जिस तरह ज्वालामुखी फटती है और रेजा रेजा हो जाता है, उसी तरीके से चुनांचे कुरान ने कहा अगर इस कुरान को पहाड़ पर उतार दिया जाता तो तुम सिर्फ यही नहीं देखते कि ये कुरान, इस कुरान की वजह से पहाड़ ने अपने सर को झुका लिया, सिर्फ इतना ही नहीं देखते बल्कि तुम ये भी देखते कि इस कुरान की जलालत की वजह से, ये इस कुरान की अजमत की वजह से वो पहाड़ अंदर से फट जाता और रेजा रेजा हो जाता। चुनांचे ये वो कुरान है। अब आपके जहन में एक बात आती होगी, जब कुरान इतनी अजमत वाली किताब है, इतनी जलालत वाली किताब है, तो ये कुरान फिर इंसान के सीने पर कैसे रुक गया है? इंसान का जो सीना है, दिल है, वो गोश्त का एक लुथड़ा है जो बहुत ही ज्यादा नरम है, और दिल की मिसाल नरमी के लिए दी जाती है, पहाड़ की मिसाल सख्ती के लिए दी जाती है, और दिल की मिसाल नरमी के लिए दी जाती है। तो जब सख्ती वाली चीज के बारे में कहा गया कि अगर उन सख्त चीजों पर भी कुरान को उतार दिया जाता तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, तो जब बंदे मोमिन के कल्ब पर उतारा गया तो बंदे मोमिन का कल्ब, बंदे मोमिन का दिल क्यों रेजा रेजा नहीं हुआ? तो आइए मैं आपको बताता चलूं। चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे ऊपर एहसान फरमाया, वो एहसान ये फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ कुरान नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कुरान के साथ साहिबे कुरान को भी भेज दिया। और मैं एक एग्जाम्पल के जरिए से बताता चलूं, और उस साहिबे कुरान के दिल के ऊपर अल्लाह ने कुरान का नुज़ूल फरमाया। फिर उस साहिबे कुरान के दिल से होते हुए, सहाबे किराम से होते हुए ये इक़्तिदास के ऊपर आया, जिसकी वजह से आज हम उसकी तिलावत करते हैं। तो साहिबे कुरान चूंकि वो जमीन थे, जमीन होने की वजह से, नर्म होने की वजह से कुरान की जो जलालत थी, उस जलालत को खूबसूरती में बदल दिया है, नरमी में बदल दिया है। अब मैं आपको एक मिसाल के तौर पर समझाता चलूं। अगर कोई चीज गर्म हो और उस गर्म चीज को अगर हम और आप फ्रिज में रख देते हैं तो फ्रिज के कंप्रेशन की वजह से वो चीज ठंडी हो जाती है, वो चीज गर्म रहती है, लेकिन फ्रिज के कंप्रेशन की वजह से वो चीज ठंडी हो जाती है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कुरान को हुजूर के सीने पर उतारा, और हुजूर का सीना वो था जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में जानता था, कुरान के मतालिब को समझता था, तमाम चीजों को जानता था। इस वजह से जब कुरान की अजमत अल्लाह के रसूल के सीने पर रखी गई, इस कुरान को अल्लाह के नबी के सीने पर उतारी गई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सीना नरम होने के बावजूद उस कुरान को नरमी में बदल दिया। अब वो कुरान जिसके बारे में कहा गया था लमन सल्ला हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह, अब वही कुरान जब नबी के सीने पर उतारा गया तो वो कुरान जो जलालत की वजह से, अपनी अजमत की वजह से पहाड़ को रेजा रेजा करने वाली थी, नबी के कल्बे अतर पर उतरने की वजह से नबी के कल्बे अतर ने उसे मोम की तरह नर्म बना दिया। अब वही कुरान नबी के सीने से होते हुए हम मोमिनीन तक पहुंचा है। वरना अगर इसी कुरान को अगर डायरेक्ट हम पर उतार दिया जाता, साहिबे कुरान पर ना उतारता, तो हमारे दिल के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि हम अल्हम्दुलिल्लाह की भी तिलावत कर सके, हमारे दिल के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की भी तिलावत कर सके। चुनांचे ये है कुरान की अज़मत, और उसी कुरान को बाबू सल्लल्लाहु अलैहि ने अपने सीने में महफूज फरमा लिया है।
اسی قرآن کا وہ حافظ ہو چکے ہیں۔ چنانچہ میں بتاتا چلوں، جو شخص قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے، حدیث کا مفہوم میں بتاتا چلوں کہ جو شخص قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے اور لکنت، زبان میں اگر لکنت ہوتی ہے اور لکنت کے باوجود جب وہ پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اسے دوگنا ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک تو اسے پڑھنے کی وجہ سے، اور دوسرا وہ جو لکنت اس کی زبان میں پیدا ہو جا رہی ہے، اس لکنت کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کی برکت ہے۔ اور آگے ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کل قیامت کا دن پروردگار عالم حافظ قرآن کے والدین کے سر پر نور کا تاج رکھے گا۔ پروردگار عالم حافظ قرآن کے والدین کے سر پر نور کا تاج رکھے گا، نور کا تاج اسے پہنایا جائے گا۔ اب ذرا بتائیں کہ جس شخص کو، اس میں دو باتیں پنہا ہیں، جس شخص کے سر پر اگر نور کا تاج رکھا گیا، ذرا بتائیں اس شخص کو کبھی جہنم میں لے جایا جائے گا؟ آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں جب ہم اور آپ کسی کو ایوارڈ دیتے ہیں، کسی فنکشن کو منعقد کرتے ہیں اور منعقد کرنے کے بعد اس میں جب ہم کسی کو ایوارڈ دیتے ہیں تو ایوارڈ دینے کے بعد کیا ہم اس کی عزت و افزائی نہیں کرتے؟ کیا اس کی عزت اور زیادہ بڑھ چڑھ کر کے نہیں کرتے؟ یقین جانے ہم اور آپ اس کی عزت میں چار چاند لگانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں اللہ کے نبی نے اس شخص کو اجازت دیا ہے، اس شخص کو سمجھ دیا ہے، اللہ کے نبی نے اس شخص کو ایوارڈ دیا ہے، اس شخص کے ایوارڈ کے بارے میں کہا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آج اگر دنیا دار لوگ کسی کو ایوارڈ دیتے ہیں تو وہ تعظیم کے لائق ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کے سر پر جو تاج رکھا جائے گا وہ نور کا تاج ہوگا۔ معلوم کیا ہوا کہ نور کی تاج کی وجہ سے وہ شخص ممتاز ہوگا ہی، ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت جسے ایسے سرفراز فرمائے گا، جس کے سر پر نور کا تاج رکھا جائے گا، اسی اللہ رب العزت کبھی بھی ہرگز جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ تو گویا کہ اس میں اللہ کے نبی نے حافظ قرآن کے والدین کے لیے جنت کا مزدہ بھی دے دیا ہے۔ اور دوسری چیز اور میں بتاتا چلوں، ذرا بتائیں کہ جو حافظ ہیں وہ کہتے ہوں گے کہ یہ تو والدین کو سلا دیا، محنت ہم نے کی لیکن سلا والدین کو مل رہا ہے۔ تو اس میں یہ بات بھی پنہا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے والدین کو جو رتبہ ملا ہے، ذرا بتائیں ایسے شخص کو کہیں جہنم میں بھیجا جائے گا؟ ایسے شخص کو بھی جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا۔ اور چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، کئی روایتیں ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ حافظ قرآن اپنے خاندان والوں کے 70 آدمی کی بخشش فرمائے گا۔ اور صحیح سند سے جو ایک روایت ملتی ہے وہ روایت یہ ہے کہ حافظ قرآن اپنے گھر کے ایسے افراد کو، ایسے 10 افراد کو جنت میں لے جائے گا جس کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اب ذرا بتائیں اللہ کے نبی نے کسی اور تعلیم کو حاصل کرنے والے کو لیے یہ نہیں فرمایا کہ وہ اپنے خاندان والوں کو جنت میں لے جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کسی اور دیگر علم حاصل کرنے والوں کو یہ نہیں فرمایا کہ اپنے خاندان کے 10 لوگوں کو جنت میں لے جائے گا۔ لیکن جب حافظ قرآن کی بات آتی ہے، حفظ قرآن کی بات آتی ہے، تو حافظ قرآن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی بندہ حافظ قرآن ہے تو حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے اور وہ قرآن پر عامل ہے تو قرآن کی حفظ کرنے کی وجہ سے ایسے 10 افراد کو وہ جنت میں لے جائے گا جس کے ذمہ میں جہنم واجب ہو چکی تھی۔ چنانچہ یہ کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے، کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ
وہ حافظ قرآن ایسے 10 افراد کو جنت میں لے جائے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ ذرا دیکھیں، کسی اور تعلیم کے حاصل کرنے والوں کے بارے میں نبی نے یہ نہیں فرمایا، اور یہ سرٹیفکیٹ دے کون رہے ہیں؟ یہ وہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں جن کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہوئی، صبح قیامت تک کے جن کی باتوں پر عمل کی جائے گی، یہ وہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں، سوچیں کہ اگر ہمارے گھر میں حافظ قرآن ہو گیا، ذرا دیکھیں کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی بندہ حافظ قرآن ہو گیا تو یقین جانے ہم امید کرتے ہیں کہ اس حافظ قرآن کی وجہ سے، اس بندے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں بھی جنت نصیب فرما دے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اور آپ صحیح ڈھنگ سے تعلیم حاصل کریں، اور میں کچھ ضروری چیزیں آپ کے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں۔ چنانچہ ہم اور آپ یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، ایک بہترین متعلم کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہے وہ چیزیں میں آپ کے گوشے گزار کرتا چلوں۔ چنانچہ میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک بہترین متعلم کے لیے، ایک بہترین طالب علم بننے کے لیے چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور ہر طالب علم کو یہ چاہیے کہ وہ چیز اپنے اندر پیدا کر لے۔ 6 شرائط ہے، اگر ہم ان 6 شرطوں کو فالو کریں، ان 6 شرطوں کی پابندی کریں تو یقین جانیں ہم ایک اچھا طالب علم بن سکتے ہیں۔ جو سب سے پہلی شرط ہے وہ حسن و سوال ہے۔ ہم جو سوال کر رہے ہیں اپنے استاد سے، جو مانگ رہے ہیں، تو اچھا مانگنے کی کوشش کریں، اچھا مانگے اور اچھے وقت پر مانگے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی وقت ہم اپنے استاد سے سوال کرنا شروع کر دیں۔ اچھا وقت انتخاب کریں اور اچھا مانگے، اچھے وقت پر مانگے اور اچھے طریقے سے مانگے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ آج ہم اور آپ بے جا سوالات کرتے ہیں، ایسے سوالات کرتے ہیں کہ جن سے ہمارے علم میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ سب سے پہلا جو شرط ہے وہ حسن و سوال ہے کہ اچھا مانگے اور اچھے طریقے سے مانگے اور اچھے وقت میں مانگے۔ دوسری چیز جو کہا گیا ہے وہ حسن و استماع ہے۔ دوسری چیز حسن و استماع، یعنی جو استاد ہمیں پڑھاتے ہیں مکمل طور پر ہم غور سے سنیں، ہمتن گوش ہو کر کے سنیں، سر سے پاؤں تک کے اپنے ہر اعضاء کو کان بنا لیں۔ 1 منٹ کے لیے بھی ہمارا ذہن ادھر سے ادھر نہ ہو۔ اگر ہم خاموش ہو کر کے سن رہے ہیں، اپنے سر سے پاؤں تک کے ہر اعضاء کو کان بنا لے رہے ہیں، تو یقین جانیں استاد کی پوری بات ہمیں سمجھتے نظر آ جائے گی، استاد کی پوری بات ہمارے دل و دماغ میں بیٹھتی نظر آ جائے گی۔ اس لیے جب بھی ہم درسگاہ میں رہیں تو مکمل حاضر دماغی کے ساتھ رہے۔ اور یہ 2 چیزیں ہوئی، پہلے چیز حسن سوال، دوسری چیز حسن و استماع ہو گیا، اور تیسری چیز حسن فہم ہے۔ تیسری چیز حسن فہم، کہ جو بھی استاد ہم کو پڑھاتے ہیں اور جو ہم سنتے ہیں تو ہم اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ جو چیز ہم کو پڑھاتے ہیں درسگاہ میں ہی اس چیز کو مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کرے۔ اب اگر کوئی چیز ہم کو درسگاہ میں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ہم یہ ٹال مٹول نہ کریں کہ چلو کسی اور وقت ہم پوچھ لیں گے، کسی اور وقت سوال کر لیں گے، یا کل جب درسگاہ میں آئیں گے تب جا کر کے ہم اس چیز کو پوچھ لیں گے۔ نہیں، یہ حسن فہم نہیں ہوا۔ حسن فہم کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آج ہمیں پڑھائی جا رہی ہے اس چیز کو
مکمل سمجھ کر کے ہم پڑھے، اور اگر کوئی چیز نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو ہم حسن سوال کا مدد لیں، اچھے طریقے سے سوال کریں، ادب کے ذریعے سے سوال کریں۔ اور تیسری چوتھی، یہ تین چیزیں تو درسگاہ سے تعلق رکھتی ہیں، جو درسگاہ چلتی ہیں اس میں جو سنا جاتا ہے، جو پڑھائی کی جاتی ہے، ان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد درسگاہ کے بعد کا مرحلہ ہے وہ حفظ ہے، جو چیز ہم کو پڑھائی جاتی ہے اس کو ہم اچھے انداز میں یاد رکھیں، اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بار بار پڑھے۔ جب ہم کسی چیز کو بار بار پڑھیں گے، تکرار کے ساتھ پڑھیں گے، کسی کو سنائیں گے اور کسی سے سنتے رہیں گے، تو یقین جانیں اسی چیز کو بار بار سننے کی وجہ سے وہ چیز ہمارے دل و دماغ میں مکمل طور پر بیٹھ جائے گا۔ یہ چیز ہو گیا حفظ۔ اور اس کے بعد آتی ہے تعلیم۔ تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ جس فن پہ ہمیں پڑھایا جا رہا ہے، جس فن پہ ہمیں درس دی جا رہی ہے، اس چیز کو صرف ایک کتاب سے حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ جس چیز کو پڑھائی جا رہی ہے، جس موضوع کو پڑھایا جا رہا ہے، اس موضوع پر مکمل طور پر ہم اور آپ اس موضوع کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جتنی کتابیں پڑھنی پڑی تمام کتابوں کو اس موضوع پر۔ اور اس کے بعد آخری چیز وہ یہ ہے، جو اچھا متعلم ہمیں بناتا ہے، وہ جو چیز ہم نے پڑھا، جو چیز ہم نے سیکھا، جو علم ہم نے حاصل کی، اس علم کے مطابق ہم اور آپ عمل کریں۔ اگر ہم اس علم کے مطابق ہم اور آپ عمل کر رہے ہیں، جو چیز ہم نے سیکھی اس سیکھنے کے مطابق اگر ہم عمل کر رہے ہیں، تب جا کر کے ہمارا علم کمپلیٹ مانا جائے گا، تب جا کر کے ہمارا پڑھنا فائدہ مند مانا جائے گا۔ اگر ہم نے علم حاصل کر لیا لیکن اس علم کی بنیاد پر اگر ہم نے عمل نہیں کیا، اس علم کی وجہ، اس علم کی بنیاد پر اگر ہم نے عمل کے میدان میں اپنے آپ کو نہیں رکھا، تو وہ علم حاصل کرنا برباد ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ جو علم حاصل کر رہے ہیں اس علم کی بنیاد پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرے۔ یقین جانے اگر اس علم کی بنیاد پر ہم نے علم کی بنیاد پر اگر ہم نے عمل کیا، تو یقین جانے اس علم کی بنیاد پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ علم ہمیشہ کے لیے ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھتا نظر آ جائے گا۔ چنانچہ ہم نے پڑھا کہ نماز میں یہ سنتیں ہیں، چنانچہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور جو سنتیں ہم نے پڑھی ہیں نماز کی، ان تمام سنتوں کو ہم اگر فالو کر رہے ہیں، تب جا کر کے وہ علم ہمارے ذہن و دماغ میں مکمل طور پر بیٹھتا نظر آ جائے گا، اور یہی یہی تعلیم پر عمل کرنا ہے۔ چنانچہ ہم تمام مسلمان اور تمام طالبان علوم نبویہ سے گزارش کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس پڑھائی کے اعتبار سے اس پڑھے لکھے پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز اگر ہم نے عمل کیا تو یقیناً اس عمل کی برکت سے ہمارا ذہن بھی وسیع کشادہ ہوتا چلا جائے گا، اور اس دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہوتے نظر آ جائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس علم کی برکت سے کل قیامت کے دن بھی کامیاب و کامران ہوتے نظر آ جائے گا۔ اسی چند باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہو، تمام لوگ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔